ترجمہ دیکھیے، تلک الرسل، یہ سارے انبیاء کرام، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، بعضہم، بعض میں سے ان کو، علی بعض، بعض دیگروں کے اوپر، منہم من، بعض ان میں سے وہ ہیں، کلم اللہ، جس کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، ورفع بعضہم، اور بعض کو درجات، اور بعض کے درجات کو رفع کیا ہے، ورفع بعضہم، اور اونچا کیا ہے بعضوں کے درجات، دیگر درجات کے ذریعے، کسی کے ساتھ بات کی تو کسی کو کسی اور چیز پر رفعت دی، وآتینا، اور ہم نے دے دیا ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کا تعاون کیا ہے، ہم نے عیسیٰ بن مریم کی مدد کی ہے، بروح القدس، پاک تعلیم کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی کسی پر جبر کرنا چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتہم، خصوصاً بعد اس کے کہ آ گیا ان کو، البینات، واضح دلائل، خصوصاً واضح دلائل آنے کے بعد تو کبھی نہ لڑتے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کی بنا پر اختلاف کیا، فمنہم من، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، آمنا، جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے من، وہ ہیں بعض، کفر، جنہوں نے انکار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کسی کو مجبور کرتا یا کسی کے اوپر زبردستی کرتا، مقتتلوا، تو وہ کبھی آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، لیکن اللہ کرتا ہے، ما وہ، یرید، جو اس کے قانون مشیت کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتیا، پہلے اس سے کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس کے اندر کوئی سوداگری نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، نہ کوئی شفاعت اور سفارش ہوگی، والکافرون، اور اللہ کے راستے میں انفاق سے انکار کرنے والے، ہم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے سامنے شفاعت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو، سوائے اس کے، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ نظام چلانے والا، قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ، نہیں آتی اس کے اوپر، سنۃ، کوئی اونگ، ولا نوم، نیند، لہو، اور خاص اس کے اختیار میں ہے، ما، وہ چیزیں، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، وما، اور وہ چیزیں، فی الارض، جو زمین میں ہیں، من ذا الذی، سو کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس کے سامنے، الا باذنہ، مگر اس کے قانون مشیت کے مطابق، یعلم ما بین ایدیہم، وہ خود جانتا ہے ان حالات کو جو لوگوں کے سامنے ہیں، وما، اور ان حالات کو، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور احاطہ نہیں کر سکتی ساری مخلوق، بشیء، کسی ایک شے کا بھی، من علمہ، اللہ کے علم سے، الا بما شاء، مگر جس کو اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق بتا دے، وسع کرسیہ، اور
وسیع ہے اللہ کی حکومت السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ مسلسل فرماتے ہیں، اس کو تھکان نہیں ہوتا، وہو العلی وہ بہت اونچے ہیں، العظیم بہت عظیم ہے، لا اکراہ نہیں ہے کوئی جبر فی الدین دین کے معاملے میں، کوئی ایمان لانا چاہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو جائے، لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کہ قد تبین الرشد یقیناً واضح ہو چکا ہے صحیح راستہ من الغی غلط راستے سے، فمن یکفر پس جس نے بغاوت کی اور جس نے انکار کیا بالطاغوت اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والے سے، اور جس نے انکار کیا بغاوت کی بالطاغوت قوانین خداوندی سے سرکشی کرنے والے سے، کفر کیا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ تعالی پہ ایمان لے آیا، فقد استمسکا تو یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑی کو، لن انفصام لہا جس کے لیے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اس لیے کہ واللہ سمیع اللہ سب کچھ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا جس نے اللہ کے باغیوں کی حکومت کو چھوڑ کر اللہ کی حکومت مان لی تو اللہ ولی الذین آمنوا تو اللہ تعالی ایسے مومنوں کا نگران اور حاکم ہوگا، یخرجہم جو نکالے گا انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے غیر اللہ کی حکومت تسلیم کر کے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت تو ان کے نگران اور حاکم طاغوت ہوں گے، اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والے ان کے نگران اور حاکم رہیں گے، یخرجونہم جو ان کو نکالیں گے، من النوری روشنیوں سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک پس یہی لوگ جو غیر اللہ کی حکومت پر ایمان لانے والے ہیں، غیر اللہ کے قوانین کا دفاع کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ دیکھیں دوبارہ، الم ترا آیا تو نہیں دیکھتا الی الذی اس شخص کو حاج ابراہیم جس نے لڑائی کی، جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اس کو اللہ نے حکومت دی تھی، اذ قال ابراہیم جب اس کے سوال پہ ابراہیم نے کہا، ربی الذی میرا رب تو وہ ذات ہے، یحیی و یمیت جو زندگی اور موت دیتا ہے، قال تو اس بدبخت نے کہا، انا احیی و امیت میں زندگی اور موت دیتا ہوں، میں یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس پس میرے اللہ تو لاتے ہیں سورج کو، من المشرق مشرق کی طرف، فأت بہا پس تو لا اس کو، من المغرب مغرب کی طرف سے، فبہت الذی تو حیران ہو گئے وہ شخص، کفر جو انکار کرنے والے تھے، واللہ لا یہدی اللہ ہدایت نہیں فرماتے، قوم الظالمین ظالموں کو، او کالذی آیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو، مر علی قریۃ جس کا گزر ہوا ایک گاؤں پر، وہی خاویۃ اور وہ گاؤں پڑا ہوا تھا، علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل، قال اس نے دل میں کہا، انا یحیی ھذہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتہا اس کو موت دینے کے بعد، تخت و تاراج ہونے کے بعد، فاماتہ اللہ پس مارا اس کو اللہ نے، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اس کو دوبارہ زندگی دی، قال پھر پوچھا اس سے، بقول محققین عالم ملکوت میں
چونکہ دنیا میں جب مر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، تو چونکہ عالم ملکوت میں لے گئے۔ قال کم لبثت، اس نے کہا کتنا وقت لگا، کتنا وقت گزارا؟ قال لبثت یوما، اس نے کہا میں نے گزارا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے گزارا 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھ لیجئے اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، جو خراب نہیں ہوئے، وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدے کو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، یا دیکھو اپنے گدے کو کہ وہ کس طرح صحیح سلامت کھڑا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم تمہیں بنا دے ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھ ہڈیوں کو، کیف ننشزها، ہم کس طرح اٹھاتے ہیں ان کو، ثم نکسوها، پھر پہنا دیتے ہیں ان کو، لحمن، گوشت، فلما تبین، پھر جب اس کو واضح ہوا، تبین لہو، پھر جب اس کو واضح ہوا، قال، فرمایا اس نے، اعلم، مجھے مشاہدہ ہوا، سمجھ گیا میں، ان اللہ، کی یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر، ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، یعنی ان وحشی لوگوں کو جو قرآن اور اللہ کے حکم سے باغی ہیں، ان یہ مردہ دل لوگ جو ہیں، جس طرح کہ میں نے 3-4 آیتیں تمہیں سنا دیں، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا، اور اس طرح لما یحییکم وغیرہ وغیرہ جو میں نے لینذر من کان حیا، یہاں بھی یہی معنی ہے۔ تو اے اللہ، ان لوگوں کو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، مجھے طریقہ بتا دے کس طریقے سے ان کو اپنے قریب لے آؤں۔ کیف تحیی الموتیٰ، تم کس طریقے سے زندہ کرتے ہو ان مردہ دلوں کو۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میں ایسا نہیں کر سکتا؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں جو طریقہ اختیار کروں گا وہ میں نے آپ سے سیکھا ہو، کوئی اپنا طریقہ اختیار کر کے ان کو مزید باغی نہ بناؤں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، فخذ 4، پس تم پکڑ لو 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، فصرہن الیک، اپنے ساتھ سدھا لو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دیجیو ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک دانہ، ایک ایک دانہ ایک ایک پہاڑ پر دور رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا لو، اپنی سیٹی یا کسی آواز کی ذریعے ان کو بلا لو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آئیں گے دوڑ کر، وَاعْلَمْ، اور سمجھ جاؤ، ان اللہ، کی یقیناً اللہ، عزیز، بڑا غالب، طاقتور ہے، اور حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق، کمثل حبۃ، اس کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت، جو اگا دے، 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر، 100 حبۃ، 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف، اللہ تعالی کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لمن، ان لوگوں کے لیے، یشاء، جو جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی بڑے کشادگی والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم، اور ان لوگوں کی مال کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق، ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں کرتے، ما انفقوا، اپنے خرچ شدہ مال کے پیچھے، لا یتبعون ما انفقوا،
اپنے خرچ شدہ مال کے پیچھے نہیں کرتے، منن احسان جتلانا، ولا اذن نہ ضرر پہنچانا، لہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، عند ربہم اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ لا خوف علیہم نہ ہی تو اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا بیرونی خطرات کا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ اندرونی طور پر غمگین ہوں گے۔ قول معروف بات کرنا عرف کے مطابق، کہہ دینا اچھی بات، ومغفرۃ اور بخشش کی بات، خیر یہ بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذن جس کے بعد ضرر رسانی ہو، واللہ غنی اللہ بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم باطل نہ کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتانے کے ذریعے، والاذی اور ضرر پہنچانے کے ذریعے، کالذی اس آدمی کی طرف، ترا ینفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، فمثلہ تو اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان جس طرح کہ ایک پتھر ہو، علیہ تراب اس کے اوپر گرد کی وجہ سے مٹی جم گئی ہو، اور یہ اس پر مٹی سمجھ کر دانہ ڈال دے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تو اس کو پہنچ جائے تیز باران، فَتَرَكَهُ سَلْدًا اور اس کو چھوڑ دے صاف ستھرا، لا يقدرون تو ایسے لوگ جو پتھروں کے اوپر دانے ڈالتے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو یہ اپنے مال سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون علی شیء یہ قادر نہیں ہوں گے کسی بھی پھل کے اوپر، مما کسبوا ان کے کیے ہوئے سے، اپنے بوئے ہوئے فصل سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ راستہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کے مال کی، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کے رضامندی کو طلب کرنے کی نیت سے، وتثبیتا من انفسہم اور اپنی ذات کو مستحکم کرنے کی نیت سے، کمثل جنت ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ اونچی زمین پر، اصابہا وابل جب پہنچ جائے اس کو تیز باران، فآتت اکلہا تو وہ دے دیتا ہے اپنی فصل، تو وہ دے دیتا ہے اپنے میوے، ضعفین کئی گنا، فإن لم یصبھا وابل اگر نہ پہنچے اس کو تیز باران، فطل تو اس کے لیے فوارہ بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون اللہ تمہارے اعمال کو بصیر دیکھنے والے ہیں۔ وصلی ایود احدکم آیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت کہ اس کے لیے ہو ایک باغ، من نخیل کھجور کا، واعناب اور انگور کا، تجری بہتا ہو، من تحتہا اس کی نیچے، الانہار نہریں، لہو فیہا اور اس کے لیے اس باغ کے اندر موجود ہوں، من کل الثمرات ہر قسم کے میوجات، واصابہ الکبر اور اس کو پہنچ چکی ہو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہوں ضعفاء چھوٹے، تو ایسے وقت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پہنچ جائے اس کو تیز ہوا، فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ اور اس کے باغ کو جلا ڈالے، تو اس آدمی کا ایسے حال میں کیا حال ہوگا جب ان کا اجتماعی بیت المال نہیں ہوگا۔
کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور فکر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا کھلا چھوڑ دو، من طیبات ما اپنے تمام ان حلال مال سے، کسبتم جو تم کماتے ہو، جو تم پاک مال کماتے ہو ان کو کھلا رکھو، وَمِمَّا اور ان چیزوں کو بھی، اخرجنا جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، لکم اخرجنا جو ہم نکالتے ہیں، لکم تمہاری لیے، من الارض زمین سے، جو چیزیں ہم تمہاری لیے زمین سے نکالتے ہیں، گیس، تیل، معدنیات، اناج، غلے وغیرہ، پھل وغیرہ، جو چیز کچھ کماتے ہو ان پیسوں سے بھی اور جو زمین سے نکالتے ہو ان سے بھی کھلا رکھو تمام مسلمانوں کے لیے بیت المال میں۔ ولا تیمموا الخبیث اور ارادہ بھی مت کرو ردی مال کا، منہ تنفقون جس سے تم خرچ کرتے ہو، جسے تم کھلا چھوڑتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اس میں ردی مال مت دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا مگر اس وقت جب تم اس سے آنکھیں بند کرو، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے حاجت ہے، حمید صاحب حمد ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف کے بھی محتاج نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویامرکم اور تمہیں امر دیتا ہے بالفحشاء کنجوسی کا، واللہ یعدکم اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرتن محتاجی سے محفوظ کرنے کا، مغفرتم منہ محتاجی سے محروم کرنے کا، وفضلاً اور فضل کا، واللہ واسع اللہ تعالی وسعت دینے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت اللہ دے دیتے ہیں اپنے حکمت برے ضابطہ کے ذریعے کسی، یؤتی الحکمت اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے اس قوم کو حکمت عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت اللہ عطا کرتا ہے حکمت کو، من ان لوگوں کو یشاء جو حکمت کا طلبگار بھی ہو، ومن یؤت الحکمت اور جس کو حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا تو اس کو دی گئی خیر کثیر، وما یذکر اور نصیحت قبول نہیں کرتا ان حکمتوں سے، الا اولو الالباب مگر وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہوں اور عقل ہوں۔ وما انفقتم من نفقۃ اور جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر یا کسی آنے والے خطرات سے ڈر کر ان کے لیے اپنی اوپر کچھ لازم کرتے ہو، وما انفقتم اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کوئی خرچ کوئی چیز، او نذرتم یا تم اپنی اوپر لازم کرتے ہو، من نذر آنے والے خطرات سے کوئی چیز اپنے اوپر، فإن اللہ یعلمہ تو یقیناً اللہ اس کے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور مال کو بے ٹھکانہ خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ وصلی اللہ دوبارہ ان تبدوا الصدقات اگر تم اعلانیہ دو عطیات، فنعما ہی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم اس کو چھپائے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور جا کر کے فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے،
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور مٹا دے گی تم میں سے اور دھل جائیں گی تم سے من سیئاتکم تمہاری ناہمواریاں، آپس میں تمہاری چھپ کلشیں اور تمہارے ناہمواریاں یہ دھل جائیں گی۔ واللہ بما تعملون اللہ تمہارے اعمال کو خبر رکھنے والے ہیں۔ لیس علیک ہداہم نہیں ہے تمہارے ذمے ان کو حق پر چلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی لیکن اللہ ہی حق پر چلاتے ہیں من ان لوگوں کو یشاء جن کو قانونی مشیت کے مطابق وہ چاہیں۔ وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال فلانفسکم تو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وما تنفقون اور تم خرچ نہیں کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ مگر تم اللہ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال یوفا الیکم تو پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر۔ وانتم لا تظلمون اور تمہاری اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین یہ صدقات عطیات ان فقیروں کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں کام نہیں کرتے، جو چرس اور بنگ پیتے ہیں، جن کا پیشہ جو ہے وہ مانگنا ہوتا ہے، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کرنے کے قابل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے۔ للفقراء الذین ان فقراء کے لیے ہے احصروا جو گھرے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کا فی الارض زمین میں، یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان پر بے خبر لوگ، اغنیاء مالداری کا، من التعفف ان کو اپنی ذات بچانے کی وجہ سے، تعرفہم تو ان کو پہچانے گا بسیماہم ان کی نشانیوں کی وجہ سے، لا یسألون الناس وہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر کوئی مال فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ سنیے الذین وہ لوگ ینفقون جو کھلا رکھتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کے وقت والنہار دن کو بھی سرن خفیہ طور پر بھی وعلانیتاً اعلانیہ بھی فلہم اجرہم تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہوگا عند ربہم اللہ کے ہاں۔ وہ کیا بدلہ ہوگا؟ لا خوف علیہم نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف کمی کا بھوک کا، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے مقابلے میں مال چھپانا اور زیادہ لینا، پہلے ہے اپنی کمائی سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کر اضافی رقم دوسروں کو دینا، اب بیان کر رہے ہیں کہ خود نہ کمانا بلکہ دوسرے لوگوں کے کمائی سے ان سے چھین لینا۔ الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں اضافی رقوم، لوگوں سے اضافی رقوم لیتے ہیں، زمین جائیداد زمین دے کر وہ لوگ اس میں مزارات کرتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں اور حصہ یہ لیتا ہے کہ بھئی میری زمین ہے، کسی کے مال میں انویسٹ کر کے خود محنت نہ کرنا اور ان سے کمائی لے لینا، یہ بھی وہی ربا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لا یقومون یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا مگر کما ان کی طرح یقوم الذی جس طرح کہ وہ کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے خیبتی اور پاگل بنایا ہو من المس سے چھو کر، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں انما البیع کہ تجارت مثل الربا یہ تو ربا ہی کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کر دیا ہے ربا کو، فمن جاءہ پس جس کے پاس آ گیا موعظۃ نصیحت میں ربی ہی اللہ کی طرف سے، فانتہا وہ رک گیا اس کام سے، فلہ ما سلف تو گزرا ہوا جو کچھ لیا ہے وہ اس کا ہے، وامرہ الی اللہ
اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ومن عادا جس نے دوبارہ ایسے کام کیا لوٹا، فاولئک تو یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو، ویربی الصدقات اور بڑھا دیتے ہیں صدقات کو، واللہ لا یحب اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار ہر مال چھپانے ضرورت مندوں سے مال چھپانے والا، اثیم کام نہ کر کے سست اور قوا مزمحل ہو جانے والا۔ وصلی اللہ وسلم۔ دیکھیے ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایسے نظام پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور ایسے صلاحت بخش نظام پر عمل پیرا ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نظام اطاعت الہی قائم کرے، پورا اسلامی نظام قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور انسانوں کو ان کے نشو و نما کا سامان دیتا رہے، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا بدلہ ہے عند ربہم اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون یہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ کے ناراضگی سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی رہا ہے لوگوں کے اوپر ربا، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ کام نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو تیار ہو جاؤ لڑائی جنگ کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ اگر تم نے اس نظام سے توبہ کی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہاری اصل زر لینا جائز ہے، لا تظلمون نہ ہی تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر مقروض آدمی غریب ہے تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دو إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ مالدار ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم بخش دو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، واتقوا یوماً اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما وہ کسبت جو اس نے کیے ہیں کسب، وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى کسی وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ دیا کرو، ولیکتب بینکم چاہیے تمہارے درمیان لکھ ڈالے، کاتبن کوئی لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتبن اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبا لکھ لینے سے، کما علمہ اللہ جس طرح اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، فلیکتب تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل الذی اور املا کرا دے وہ شخص، علیہ الحق جس کے اوپر قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ اور ڈرے اللہ سے جو تمہارا پالنے والا ہے، ولا یبخس منہ شیئا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے، سفیہن بے عقل، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ بیان دے، ہوا وہ خود، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ پھر املا کرا دے اس کا سرپرست اور وارث، بالعدل انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ طلب کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم تمہارے دو آدمیوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پھر دو مرد اور دو عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے، ترضونا جو تمہیں پسند ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل احداہما اگر ان میں سے کسی ایک کو کنفیوژن ہو جائے، اگر اس کی پیر پھسل جائے، فتذکر احداہما الاخری تو ایک دوسری کو یاد دلائے، ولا یأبی الشہداء
اور انکار نہ کرے گواہ اذا مادو جب ان کو گواہی کے لیے بلا لیا جائے، ولا تسأموا اور سستی نہ کرو ان تکتبوہ لکھ لینے سے، صغیراً او کبیراً یہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، الی اجلہ اپنے ایک مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ لکھ لینا زیادہ عدل کے زیادہ قریب ہے، ذالکم اقسط عند اللہ یہ زیادہ عدل کے قریب ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادت اور گواہی کے زیادہ برابر ہے، وادنی اللہ ترتابو اور قریب ہے اس بات کی طرف کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً ہاں نہ لکھ لیا کرو اگر تجارت ہو دست بدست، تدیرونہا جو تم لین دین کرتے ہو بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ دست بدست لین دین کو نہ لکھ لو، واشہدوا اور البتہ گواہ طلب کر لو، گواہ ٹھہرا لو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرتے ہو، ولا یضار کاتب اور لکھنے والے کو ضرر نہ پہنچایا جائے، ولا شہید نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہاری نظام خداوندی سے بغاوت اور نافرمانی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اللہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو تم گروی رکھ لو قبض کی ہوئی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر تم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ادا کرے، امانتہ امانت اس کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا جس نے اس کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل مزمحل اور گناہگار ہے، واللہ بما تعملون اللہ تمہارے اعمال کو علیم جاننے والا ہے، للہ خاص اللہ کی ملکیت ہے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، وَإِن تُبْدُوا اگر تم لوگ ظاہر کرو ما ان باتوں اور ان ذاتی ملکیتوں کو، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا ان کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ اس کا حساب کرے گا تمہارے ساتھ اللہ، فیغفر لمن یشاء پھر بخش دے گا جس کے لیے قانونی مشیت ہوگی، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کے لیے قانونی مشیت ہوگی، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آمن الرسول ایمان لائے ہیں پیغمبر، بما ان وحی پر انزل الیہ جو اس پر ان کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن لوگ بھی ایمان لائے ہیں، کل آمن باللہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، وملائکتہ ان کے ملائکہ پر، وکتبہ ان کی کتابوں پر، ورسلہ ان کی رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم انبیاء میں سے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق روا نہیں رکھتے، وقالو اور یہ مومن لوگ کہا کرتے ہیں، سمعنا کہ ہم نے یہ تمہارے قوانین سن لیے، وَأَطَعْنَا ہم تابعداری اور عمل کرتے ہیں، لیکن غفران کا بخشش تو تمہارا کام ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ تیری طرف ہمیں جانا ہے، لا يكلف اللہ نفسا اللہ
تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کے توفیق اور وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو اس نے کیے ہیں، وعلیہا مکتسبت اور ان پر ان کے برے اعمال کا وبال ہے جو اس نے کیے ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہمیں مت پکڑیے، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہوئی۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اور ہمارے اوپر بوجھ، ولا تحمل علینا اور ہمارے اوپر گناہوں کے سبب سے اتنا بوجھ نہ ڈالیے، ولا تحمل علینا اسرن، ولا تحمل علینا اسرن، اسرن کا معنی ہے بوجھ، ولا تحمل علینا اسرن اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہماری اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ جس طرح کی تو نے ڈال دیا تھا علی الذین ان لوگوں کے اوپر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے سے گناہیں سرزد ہو گئی تو انہوں نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا گناہوں اور عذابوں کا، جس طرح میں نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا میں نے کہا۔ تو ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تحمل علینا مت ڈالیے ہماری اوپر اسرن اتنا بوجھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کما حملتہ جس طرح کی تو نے ڈال دیا تھا علی الذین ان لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کے ذریعے من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے پروردگار ہمارے، ولا تحملنا اور ہم سے نہ اٹھوائیو ما وہ بوجھ لا طاقت لنا بہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، واعف عنا اے اللہ ہمیں معاف کیجئے، یعنی ہمارے کیے ہوئے برے اعمال اچھے اعمال کے ذریعے صاف کریں، واعف عنا معنی صاف کرے ہم میں سے، اور ہمارے برے اعمال کے نشانات اور ان کے انجام کو واعف عنا ہم سے صاف کریے، واغفر لنا اور بخش دیجئے ہمیں، ورحمنا اور ہماری اوپر رحم کیجئے، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین قوم کفار کے مقابلے میں۔ وصلی اللہ الف لام میم اے آمین، اے نرم قلب والے، اے محمد کے بھیجنے والے، مرسل محمد، اے امین لین القلب مرسل محمد، اللہ لا الہ اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے کوئی حقدار بندگی کا، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہ از خود زندہ ہے، القیوم از خود قائم بالذات ہے، وہ زندہ ہونے میں قائم بالذات ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، زمانے کا بھی محتاج نہیں کہ فلان وقت پیدا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب اس نے تمہاری اوپر ایک کتاب نازل فرمائی، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً وہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہیں یا اس سے پہلے ہیں، وانزل التوراۃ اور اس نے نازل فرمائی ہے تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن وہ ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، مگر لوگوں نے اس میں تحریفیں کی، وانزل الفرقان پھر نازل فرما دیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا بآیات اللہ جو اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور دیگر قوانین چلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز اللہ تعالی غالب ہے عذاب دینے میں،
ذو انتقام، ہر جرم کی پوری سزا دینے والا ہے۔ کیسے سزا دیں گے؟ دنیا میں تو بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، یصورکم جو تمہاری شکلیں اور تصویریں بنا دیتا ہے، فی الارحام بچہ دانیوں کے اندر، کیف یشاء جس طرح چاہے، لا الہ نہیں ہے کوئی بندگی کا لائق الا ہو سوائے اس کے، العزیز وہ غالب ہے ایسے تصویر بنانے پر، الحکیم حکمت والے بھی ہیں کہ ایک کی تصویر دوسرے سے نہیں ملتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب جس نے نازل فرمایا ہے تمہارے اوپر قرآن، منہ اس قرآن میں بعض آیات ایسی آیتیں ہیں، محکمات جو واضح معانیاں رکھتے ہیں یا محکم ہے، ہن ام الکتاب یہی واضح معانی والے آیات کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ اور کچھ دیگر آیات ہیں، متشابہات پوشیدہ معنی والے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، ما ان آیات کی، تشابہ منہ جو ان میں سے پوشیدہ معانی والی ہیں، کیوں ان کے پیچھے لگتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ فتنے کی تلاش کی نیت سے، وابتغاء تأویلہ اور اس کے اپنے منمانی تفسیر اور تشریح ڈھونڈنے کے لیے، وما یعلم تأویلہ حالانکہ نہیں جانتا اس کے معانی کو الا اللہ مگر صرف اللہ، لہذا جب اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی کی آیات محکمات کی روشنی میں اس کا معنی کرنا پڑے گا۔ باقی رہے والراسخون فی العلم اور جو علم کے اندر پختہ کار لوگ ہیں، یقولون وہ کہا کرتے ہیں، آمنا بہ کہ ہم ایمان لائے ان آیات پر، کل من عند ربنا یہ سارے ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر اور نصیحت نہیں قبول کرتے الا اولو الالباب مگر صاف عقل والے لوگ، اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کیجئے، بعد اذ ہدیتنا ہدایت لینے کے بعد، وہب لنا اور ہمیں عطا کیجئے، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً مہربانی، انکا انت الوہاب یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم نہیں ہٹا سکتے ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب میں سے، شیئن کچھ حصہ، واولئک اور یہی لوگ، ہم وقود النار یہی لوگ آگ میں جلنے والے ہیں۔ وصلی کدأب آل فرعون ان کا حال فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، اور والذین اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا کہہ دیجئے کافروں کو،
ستغلبون کہ بہت جلد تم کمزور کیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور اللہ کے ہاں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ یقیناً ہے تمہارے لیے بڑی عبرت، فی فئتین دو گروپوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے مقابل آئیں، فئتن ایک گروہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وأخرى کافرتن اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے یہ مومن کافروں کو، مثلیہم اپنے دو چند، رأی العین آنکھوں کی نظر سے، واللہ یؤید بنصرہ اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنے مدد کے ذریعے، من یشاء جس کو چاہے اپنے مشیت کے مطابق، ان فی ذلک لعبرۃ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الالباب صاحب عقل کے لیے، زینا للناس خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کو، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولاد میں سے، والقناطیر اور خزانوں میں سے، المقنطرت جو جمع کیے ہوئے ہوں، من الذہب سونے سے، والفضت اور چاندی سے، والخیل المسومت اور نشاندار گھوڑوں سے، والانعام اور چوپائیوں سے، والحرث اور فصلوں سے، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ تو سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ عندہ اور اللہ کے ہاں حسن المآب بڑا اچھا ٹھکانہ ہے واپسی کا۔ قل کہہ دیجئے اعنبئکم آیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم ان چیزوں سے بہتر چیز کی، للذین جو ان لوگوں کو ملے گی، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، وہ چیز کیا ہے، جنات باغات ہیں، تجری کہ بہیں گی، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرۃ اور ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے ستھرے، ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور وہ متقی لوگ وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا دیجئے عذاب آگ سے۔ الصابرین یہ متقی لوگ جو ہیں یہ استقامت والے ہوتے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور تابعداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار سحریوں کے وقت۔ وصلی اللہ شہد اللہ گواہی دی ہے اللہ نے، انہو لا الہ کہ نہیں ہے کوئی حاکم مطلق الا ہو سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی محبوب مگر سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی زندہ باد کا لائق سوائے اس کے، والملائکۃ اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی ہے، وَأُولُو العلم اور سارے اصحاب علم نے بھی، قائما بالقسط ایسے حالت میں کہ ہر فرد جو انصاف پر قائم ہے، سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم مطلق الا ہو سوائے اس کے، العزیز وہ طاقتور اور غالب ہے، الحکیم مگر حکمت کی بنیاد پر، ان الدین یقیناً قانون، عند اللہ اللہ کے نزدیک قبول شدہ قانون، الاسلام اسلامی قانون ہے،
جس میں خود کو اللہ کے آدمی سپرد کرتا ہے، خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتابہ، جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم، کہ آ گیا ان کے پاس علم، قرآن یعنی آسمانی کتاب، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اور آپس میں حسد کی وجہ سے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جس نے انکار کیا اللہ کے آیات اور قوانین سے، فإن اللہ سریع الحساب، تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں۔ فإن حاجوک، پس اگر کوئی تمہارے ساتھ بحث اور جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونے اور اسلامی قانون کے بارے میں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہیہ، میں نے تابع کر دیا ہے اپنی رضا کو، للہ، اللہ کے ہاں، میں نے اپنی رضا اللہ کے تابع کی ہے، ومن اتبعنی، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، وقل للذین، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امیین کو، ان سب سے کہہ دو، ااسلمتم، کیا تم لوگوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا؟ فإن اسلموا، پس اگر انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اگر انہوں نے اعراض کیا، فإنما علیک البلاغ، تو یقیناً پیغمبر اور نبی یا رسول تیری اوپر صرف پہنچانا ہے قرآن کا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے قوانین اور آیات سے، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کو کے قتل کے درپے ہوتے ہیں، بغیر حق، ناحق طریقے سے، ویقتلون الذین، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں کو، فبشرہم بعذاب علیم، پس آگاہ کرو ان کو عذاب علیم سے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ برباد ہوئے ہیں ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، اے پیغمبر، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں حکومت دی گئی تھی کتاب پر عمل کے ذریعے، اوتو نصیبا، جن کو کچھ حصہ حکومت دیا گیا تھا، من الکتاب، کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اب بھی بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، کہ یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، ان کو مان لو۔ اس کا ماننا کیا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ تم لوگوں کے درمیان آپس میں فیصلے اللہ کی کتاب پر کرو۔ لیکن ثم یتولی فریق منہم، لیکن پھر ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہی ہیں اعراض کرنے والے۔ یہ کیوں قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ قالو، کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہم میں جہنم کی آگ مس تک نہیں کرے گا، الا ایاما معدودات، مگر دن گنتی کے، چند دن گنتی کے علاوہ۔ ایسا کیوں یہ کہتے ہیں؟ وغرہم، اور ان کو دھوکہ دیا ہے، فی دینہم، ان کے دین میں، ما، ان جھوٹی باتوں نے، کانو یفترون، جو جھوٹی باتیں یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ فکیفا، تو کیسے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا چند دن کے بعد؟ اذا جمعناہم، جب کہ ہم ان کو جمع کریں گے دیگر جہنمیوں کے ساتھ، لیوم، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما،
ان اعمال کا کسبت جو انہوں نے خود کیے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، ملک کا مالک صرف تو ہی ہے، تؤتی الملک، تو دے دیتا ہے حکومت، من تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق، وتنزع الملک، اور تو حکومتیں چھین لیتا ہے، ممن تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق، وتعز من تشاء، اور تو غالب کر دیتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق۔ انسان اس قانون کے مطابق جب عمل کرے گا تو خود بخود ذلیل ہو جائے گا، جب اس قانون کے مطابق عمل کرے گا تو معزز اور غالب ہو جائے گا۔ بیدک الخیر، ساری بلائی تیرے قبضے میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز کی پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ۔ تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار، دن کے اندر، قانونی مشیت کے مطابق، ہر جگہ، تمام کائنات کے ہر مقام پر اپنے اپنے ترتیب کے مطابق، جس طرح کہ نصف کرۂ جنوبی میں اس تاریخ کو جو 21 ستمبر ہوتا ہے، نصف کرۂ شمالی میں 21 ستمبر سے دن گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور نصف کرۂ جنوبی میں اسی تاریخ سے رات گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف دن اور رات زمین کے ہر منطقے پر اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نصف کرۂ شمالی میں 21 جون کو سب سے چھوٹا دن ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور 21 دسمبر کو سب سے چھوٹی رات ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے اپنے قانون، تو مقرر کرتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق رات کو دن کے اندر، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات کے اندر، اپنے قانونی مشیت کے مطابق، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے آزاد افراد، من المیت، مردہ قوم سے، وتخرج المیت، اور تو نکال لیتا ہے، پیدا کرتا ہے غلام لوگوں کو، من الحی، زندہ قوموں سے، یعنی قانونی مشیت کے مطابق وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ غلام بن جاتے ہیں۔ وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق، بغیر حساب، بے حساب، دفینے، بڑے بڑے کانے ان کو مل جاتی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، نہیں پکڑے مومن لوگ، الکافرین، ایسے کافروں کو جو عوام کے درمیان تقسیم رزق کے مساوی ہونے کے قائل نہ ہو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذالک، جو کرے گا ایسا کام، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، الا ان تتقوا منہم، ہاں اگر تم بچنا چاہتے ہو ان سے، تو قاتن، پورا بچنا، یعنی اگر تم ان کے ساتھ ڈر کے مارے ادھر ادھر کرتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ، اپنے قانون سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما، وہ انفراد مفادی، انفرادی مفاد کا جذبہ، قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما، وہ انفرادی مفاد کا جذبہ، فی صدورکم، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات، وہ تو جانتا ہے سب ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، وما، اور ان چیزوں کو جو زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے انداز خود مقرر کرنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن تو پا لے گا ہر نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما، ان
اعمال کو، عاملت جو انہوں نے کیے ہیں، من خیر اچھے، محضرن حاضر جو حاضر پالے گا سارے اچھے اعمال کو، وما اور ان کو، عاملت جو انہوں نے کیے ہیں، من سوء برے اعمال کے نتائج بھی سامنے آ جائیں، اچھے اعمال کی بھی آ جائیں تو تودو یہ لوگ ارمان کریں گے کہ کاش، لو ان بینہا ارمان کے اس کے برے اعمال، و بینہ اور اس کے درمیان، امدم بعیدن فاصلہ ہوتا بہت دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے قانون سے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ وآخر دعوانا